بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے، ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون حضرت ختیجہ بنت خویلد شام کی طرف سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو کہ اپنا مال تمہیں دے دیں کیونکہ تمہاری ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ گئی ہے، اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی تو چارہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد کی ضرورت تھی، اور اس وقت آپ سے زیادہ شریف، پاک، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو طالب بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو بلا بھیجا اور آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، دیانت داری اور نیک نیتی کے بارے میں سنا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، پھر آپ نے ان کو تمام بات بتائی۔ ابو طالب بولے، یہ روزی تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کا سامان شام لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلافات نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی قافلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کی طرف سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آج تک اس سے بچایا رکھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر کہا، یہ وہی ہیں کیا مطلب؟ نستورہ نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانے مبارک سے کپڑا ہٹایا، پھر نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتا دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے لگا۔ پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے ان پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، مکی اور عربی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان بتوں کے ناموں کی کبھی قسم نہیں کھاتا، نہ میں نے کبھی کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید یہ وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان دونوں اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کر لیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پچھلے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم صلی سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست منافع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے میسرہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ابھی پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ فوراً ان کو میرے پاس بھیجیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ وہ دوبارہ وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں۔ جیسے آپ روانہ ہوئے وہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا؟
اس نے کہا میں تو یہ منظر جب سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ پھر میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا، پھر دوسرے شخص نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت ویسے ہی اور لوگوں سے دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کچھ کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر انہوں نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا ایک بار نہیں کیا بلکہ چند سفر اور بھی کیے۔ یاد رہے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں، سب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک عتیق ابن مائل سے ہوا تھا جس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی، اور عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس وقت سیدنا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ نکاح کس نے پڑھایا اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی، اور دوسرے میں ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنی دیں، اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔